من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع۔ اے وہ ذات جو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، دل کے ارادے سے بھی باخبر ہے، یا اللہ دنیا والوں کے سامنے بندہ جائے، جب تک زبان سے نہ بولے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تیری ذات تو وہ ذات ہے، تیرے سامنے بندہ کچھ بھی بات نہ کرے، تو دلوں کی راز بھی جاننے والا ہے۔ یا من یرجی للشدائد کلہا یا من الیہ المشتقی والمفزع۔ اے اللہ تیرا دربار تو وہ دربار ہے، سارے جہان کے دکھی لوگ، درد سے مارے ہوئے لوگ، تکلیف زدہ لوگ، نڈھال لوگ، مجبور لوگ جب تیرے در پر آتے ہیں، بے خوف و خطر فریاد کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔ میں بھی تیرے در پر آئی ہوں، مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع۔ اے اللہ دنیا والے فقیروں کو ہم نے دیکھا لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں، اگلے کا دل نہ بھی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ فقیر نہیں تیرے دربار پہ آئی ہے، اس دربار سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ مالی سوا کرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ اب اور دروازہ عائشہ کو نظر نہیں آتا، تیرے نبی کے گھر سے روتی ہوئی نکل آئی ہوں، اور کون سا دروازہ نظر آئے گا، اب صرف تیرا ہی دروازہ نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ اگر تیرے دروازے سے میرا کام نہ بنا پھر تو ہی بتانا اور کس دروازے پہ صدا لگاؤں۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون۔ دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اے اللہ میری فریاد تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا، کس کو پکاروں کس کے در پہ جا کے فریاد کروں۔ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے غم رب کے سامنے ہی بیان کرتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دکھ اس وقت اور زیادہ ہوا جب اللہ کے نبی ہمارے گھر یعنی ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور آپ نے مجھے بلایا۔ ادھر میرے بابا ابو بکر بیٹھے ہیں، ادھر میری والدہ بیٹھی ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے۔ میں کونے کے اندر مصلے پہ رو رہی تھی، آپ نے کہا بلاؤ عائشہ کو بلاؤ، مجھے بلایا گیا، میں بھی آ کر پاس بیٹھ گئی اور آپ نے فرمایا عائشہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لے اللہ سے، میں بھی معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب پاک نبی کی زبان سے
یہ جملے میں نے سنے، عائشہ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی صفائی میں کوئی جملے کہوں آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کہیں گے جان بچانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اب میری حالت تو وہی ہے جو یوسف کا کرتا دیکھنے کے بعد یعقوب کی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ، عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس غم میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، یوسف علیہ السلام کا یاد تھا۔ میں نے کہا جو حالت یوسف کے ابا کی ہوئی تھی وہی حالت آج میری بھی ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں کچھ نہیں کہتی اپنی صفائی کے بارے میں، میں اللہ کے سامنے درخواست دے چکی ہوں، بس آپ بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، میں بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ سے کہتے، وہی تو آتی رہتی ہے نا، اللہ کے سامنے آپ بات کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ آپ کو سچی بات بتا دے۔ جو بات میرے بارے میں میرا رب جانتا ہے بس میں اسی بات کی قائل ہوں، جو رب کہے گا بس وہی فیصلہ ہوگا۔ عائشہ فرماتی ہے میں اٹھ کر چلی گئی مصلی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، پھر میں نے سر سجدے میں رکھ کر کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، اے دوستی کرنے والے، مجبوروں کا ہاتھ تھامنے والے، بے کسوں کا سہارا بننے والے اللہ، اے عرش کے مالک اللہ، اے ساری کائنات کے پیارے اللہ، تو ساری قدرتوں والا ہے نا، میرے حالت تیرے سامنے ہے، تو جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یا اللہ، لیکن اپنے نبی کو تو بتانا تاکہ میری صفائی کا انتظام ہو جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے ذہن میں اور دل میں پکا یقین تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا رب ضرور میری صفائی کا انتظام فرما دے گا، لیکن اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن کے صفوں میں میری طہارت کو بیان کرے گا۔ یہ تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ میری طہارت کو بیان کرے گا، لیکن پھر کیا ہوا، پھر اللہ کے نبی تشریف لائے، ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور بڑے پیار سے کہنے لگے میری عائشہ کدھر ہے، اس کو بلاؤ نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مہینے سے اوپر عرصہ گزر گیا تھا، حضور کے پیار والی آواز میں نے نہیں سنی تھی، آج جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی ہے میں سمجھ گئی وہ پرانی آواز، جیسے حضور مجھے پیار کے ساتھ بلایا کرتے تھے، میں سمجھ گئی آج تو لہجہ میرے محبوب کا بدلا ہوا ہے، آج تو پھر اسی طرح پیار کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ آپ نے آتے ہوئے فرمایا عائشہ کو جلدی بلاؤ اور اس کو کہو اللہ نے تیری صفائی قرآن میں بیان کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری والدہ کہنے لگی عائشہ اٹھ اور جا کے سرتاج آئے ہیں، امام الانبیاء آئے ہیں، اللہ کے سچے نبی آئے ہیں، جا کر ان کا شکریہ ادا کر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے دل کی کیفیت پھر میں ہی جانتی ہوں کہ کیسی تھی۔ والدہ کہہ رہی ہے عائشہ اٹھ نبی پاک کا شکریہ ادا کر، اور میں کہہ رہی ہوں نبی پاک کا شکریہ کیوں ادا کروں، ان کے گھر سے تو روتی ہوئی آئی تھی، شکر اس کا کیوں نہ ادا کروں جس نے میری صفائی اپنی کلام کے اندر بیان فرما دی ہے۔ ادب کرام ہے لکھ لکھ واری، ادب کرام ہے لکھ لکھ واری، میرا نوشہ گھوٹ جو آیا پر شکر کرام ہے رب اکبر دا جس بچھڑا یار ملایا۔ میں آپ کا ادب تو کروں گی، واری واری جاؤں گی، آپ کے جوتوں پہ قربان جاؤں گی، لیکن شکر آج اس کا کروں گی جس نے میری طہارت کو بیان کر دیا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ تیری اس طہارت اور تیری عزت کو رب نے اپنے کلام کے اندر بیان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔
करीम। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए होती हैं, गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए होते हैं, पाक मर्द पाक औरतों के लिए होते हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए होती हैं। ओ दुनिया वालों, अगर इस धरती पर मेरे मोहम्मद जैसा पाक मर्द कोई नहीं तो सुन लो मोहम्मद की बीवी आयशा जैसी पाक औरत भी कोई नहीं है। अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, ये जो लोग बातें कर रहे हैं मैं अल्लाह गवाही देता हूँ आयशा इस जुर्म से बरी है। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा फरमाया करती थी लोगों, मैं हैरान हो गई जब हज़रत बीबी मरियम पर इल्ज़ाम लगा। लोगों ने कहा तेरा बेटा शादी के बगैर कैसे पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम बोले और उन्होंने सफाई दी। जब हज़रत यूसुफ पे इल्ज़ाम लगा तो उसी औरत के कबीले का बच्चा या बड़ा वो बोला और उसने गवाही दी। मैं हैरान हो गई जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा तो मेरा रब बोल कर सफाई बयान कर रहा है। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। और क़यामत तक आयशा के दुश्मनों के लिए अल्लाह का पैगाम है लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। मैंने तो इनके लिए मग़फ़िरत के वादे और जन्नत की रिज़्क़ तैयार करके रखे हुए हैं। अल्लाह। अब क्या हुआ, बस बात ख़त्म करते हैं। वो शख्स जिसने इल्ज़ाम लगाया उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्के, इस वाक़े का नाम वाक़े इफ़्क रखा। और कोशिश फरमाएं अगर घर में जाकर सूरत नूर का दूसरा रकू और तीसरे तक ये सारे अगर आप पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ये सारी बातें वहाँ आपको मिल जाएंगी। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्के उस्बतुम मिनकुम, अल्लाह फरमाते हैं ये वाक़या इफ़्क है। इफ़्क का माना बात को उल्टा कर देना। अल्लाह फरमाते हैं बात तो कुछ और थी, आयशा तो गलती से रह गई थी, इन्होंने बात को कुछ और बना दिया। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, जिसने ये बोतान घड़ा है उसके लिए तो मैंने जहन्नम का अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। और अल्लाह फरमाते हैं वो नादान वो गलती में इस प्रोपेगंडे का शिकार होने वाले, सादगी में वो शिकार होने वाले, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं लौला जाऊ अलैहि बिअरबा शुहदा, और तुमने क्यों बात मान ली, तुम्हें कुरान का हुक्म भूल गया था। 4 गवाहों के बगैर तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जायज़ ही नहीं है। कहाँ से 4 गवाह आए थे, क्यों तुमने बात मान ली थी, क्यों तुमने उसके ऊपर यकीन किया था। और तीसरा तबका मुसलमानों का जो ये कह रहे थे हम क्या कहें जी, हम तो चुप रहते हैं जी, हमने क्या बोलना है। अल्लाह ने उनको भी डांटा और फरमाया लौला इस समिअतुम कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जो ये कह रहे थे हम तो कुछ नहीं कहते, अरे तुम चुप क्यों कर रहे थे, बात मेरे नबी की इज्जत की हो रही थी और तुम कह रहे थे हम कुछ नहीं कहते। बात नबी की चादर की हो, बात नबी की इज्जत की हो, बात नबी की पगड़ी की हो, बात नबी की ज़ौजा की हो, और बंदा कहे जी मैं कुछ नहीं कहता। पर तुम क्यों चुप करके रहे हो, तुम्हें तो कहना चाहिए था सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, तुम्हें तो कहना चाहिए था ये बहुत बड़ा बोतान है। अच्छा आइंदा ध्यान करना, खबरदार मेरे नबी की इज्जत पर कोई कुत्ता भौंके सारे ईमान वालों को लाजिम है कि उसका हाथ रोकें, उसकी ज़बान काटें, उसको जवाब दें। बात हुर्मत नबी की हो, मोमिन चुप करके बैठ जाए, भला ये कैसे हो सकता है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, जो पाक दामना औरतों पर तोहमतें लगाते हैं लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे बदनसीबों पर दुनिया में भी लानत आखिरत में भी लानत है। अल्लाह अकबर। चुनांचे फिर ये जो मुखलिस सहाबा थे इनको हद लगी, हद कज़फ़।
عد قذف جانتے 80 کوڑے، 80 کوڑے کہ تم نے بغیر تحقیق کے کیوں الزام لگایا، اسی سورہ نور میں ہے 80 کوڑے۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات، یہ جو حضرت مستح تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب مہاجر تھے اور رشتے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، سکے بھانجے تو نہیں لیکن بھانجے لگتے تھے ان کے، اور ان کو خرچہ حضرت ابوبکر دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو حضرت مستح نے بھی وہی باتیں کی نا، اپنی سادگی کی وجہ سے، نادانی تو کہنا مناسب نہیں، اللہ معاف فرمائے، مطلب سادگی کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے، تو حضرت مستح نے وہ باتیں کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو غصہ آنا ہی تھا، ہر اور بھی کئی ایمان والوں کو آیا لیکن ابوبکر صدیق کو تو غصہ آنا ہی تھا، پر خرچہ اس کا سارا میں برداشت کرتا ہوں، اور میری بیٹی، اور بیٹی بھی وہ جس کی عصمت رب قرآن میں بیان کرے، اس پر الزام لگائے، کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات تو کرے بھائی، کوئی بات اللہ نہ کرے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کوئی بات تو کرے، بیٹے کے بارے میں کوئی کرے پھر بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے، بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے تو بندے کو آگ نہیں لگ جاتی۔ ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی بھی عائشہ جس کی عفت کو اللہ قرآن میں بیان کرے، مستح اس کے خلاف بات کرے اور پھر خرچے میں دوں۔ ابوبکر نے قسم کھائی خبردار آج کے بعد نہ تیرے ساتھ بات کروں گا نہ تجھے خرچہ دوں گا، بس میرے قریب بھی نہ آنا، قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی قرآن میں اسی کے ساتھ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم، سفارش کا انداز بڑا خوبصورت ہے بھائی۔ ایک منٹ کے لیے آپ بتائیں اگر اللہ یوں کہتا ابوبکر تو نے قسم غلط کھائی ہے، قسم توڑ اور مستح کو معاف بھی کر اور خرچہ بھی دے، اللہ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے؟ اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتے ہیں تو ابوبکر کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کی عظمت کو بھی ساتھ بیان کیا، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے کہا فضیلت والے، عظمت والے لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یوں مفہوم یوں کہیے ابو بکر تو جیسے بڑی شان والوں کو اس پہ خفا نہیں ہونا چاہیے، غلطی ہو گئی بیچارے سے معاف کر دے۔ اور آگے جو جملہ کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم اس بات کو پسند کرتا تم بھی معاف کر دو۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، ادھر ابو بکر چیخ پڑے جی یا اللہ میں تو پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرے، یا اللہ میں تو۔ اور پھر توجہ کرنا وہ مستح جس کو قسم کھا کے کہا تھا میرے ساتھ بات نہ کرنا، ابو بکر نے قسم کھا کے کہا تھا مستح میرے ساتھ بات نہ کرنا اور کبھی خرچہ لینے میرے گھر نہ آنا، جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا ایک بوڑھا نبی کا یار ہے، نام ابو بکر صدیق ہے، نبی پاک کا سسر ہے، اور اس نے پھر چادر بچھائی، پھر سامان اس میں ڈالا، اور جتنے دنوں کا نہیں دیا تھا وہ خرچہ اکٹھا کیا، اس کو ڈبل کیا اور گٹھڑی باندھی، سر پہ رکھ کر خود مستح کے گھر روانہ ہو گئے۔ یہ نہیں کہ چلو یار مستح آ جائے تو اب میں معاف کر دوں گا، نہیں جی نہیں، مستح کو ابھی آیت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مستح گھر میں ہے، ابو بکر سر پہ سامان کی گٹھڑی اٹھا کے، عائشہ کی کیا بات ہے اور عائشہ کے باپ کی بھی کیا ہی بات ہے، سر پہ گٹھڑی رکھ کر مستح کے گھر جا کے دستک دیتے ہیں، کون ہے دروازے پر؟ ابو بکر۔ وہ حیران، انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے گھر بھی نہ آنا، یہ میرے گھر کیسے آ گئے؟ جلدی سے دروازہ کھولا اور ابو بکر نے کہا مستح جو تجھ سے غلطی ہوئی اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے بھی معاف کر دیا ہے، یہ پچھلا خرچہ لے اور آئندہ پہلے سے ڈبل دیا کروں گا۔ سبحان اللہ، جو قرآن پاک نے کہا وہ نبی کے یاروں نے کر کر دکھایا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ محبت تو مجھے عائشہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے بولو؟ یا رسول اللہ میں نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے،
عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، اچھا پھر عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔